اور ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے جو $12 ارب آپ نے ایم او یو میں کنفرم کیے تھے کہ ہم ریلیز کر دیں فوراً، جنگ میں ہمارا بڑا ساتھ دیا اور پاکستان تشکر کے آپ کے سامنے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی انہوں نے لگائے ہیں۔ کوئی بھی ملک آپ کے سامنے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان کی جرت ہے اور ان کی فہم و فراست ہے جو انہوں نے ان کو قائل کر کے جگ بندی پہ لے آئے۔ ٹرمپ کھیلتے ہی رہتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بیان اب صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں والی لڑائی گلی ڈنڈا نہیں کریں، آپ بیٹھ کے بات کریں اور مسئلے کو حل کریں۔ جی السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت نے فائنینس ایکٹ 2026-27 کے حوالے سے جو گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس کا نافذ العمل ہم دیکھیں گے کہ آج سے وہ ہو جائے گا، دیگر صوبوں میں بھی، وفاق میں بھی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے اکانومک ایکسپرٹس؟ اور سیکنڈلی یہ جو ایران امریکہ جنگ تھی، اس کے جہاں پر دنیا بھر میں اثرات مرتب ہوئے تھے، پاکستان میں بھی اس کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ پیٹرول کی پرائسز اس وقت سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، تو کس حد تک امید لوگ رکھیں؟ ان تمام تر معاملات پر ہم بات کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انتہائی موزوں شخصیت مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ہیں، اکانومک ایکسپرٹس ہیں، دیگر مختلف پروگرامز جتنے بھی اکانومی کے ہوتے ہیں آپ اکثر ان کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک بوستان صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب جوائن کرنے کا۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو وفاقی حکومت نے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، فائنینس ایکٹ 2026-27، آج سے یہ نافذ العمل بھی ہوگا، صوبوں کے اندر بھی بجٹ پیش ہو گیا، وفاق کے اندر بھی بجٹ پیش ہو گیا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہر شخص نے، آپ دیکھتے ہیں کہ گڈ اور فیئر جاب اس میں کر دی ہے؟ دیکھو، حکومت نے جو اپنے جن حالات میں معاشی مشکلات تھی آپ کے سامنے، پورے ایک سال سے پاکستان مسلسل مئی میں جو مارکے حق ہوا تھا، معیشت ہماری بڑی دباؤ میں تھی اور کرائسس میں تھا ملک۔ پہلے آپ کی ایران سے پھٹا ہوا، پھر آپ کا انڈیا سے ہوا، پھر آپ کا افغانستان سے ہوا، بیچ میں پھر ایران کی اور اسرائیل کی، امریکہ کی جنگ شروع ہو گئی جو ابھی تک جاری ہے، ختم تو نہیں ہوئی، جھڑپیں ابھی چل رہی ہیں۔ تو اس میں ہماری معیشت پہ بڑا برا اثر ڈالا ہے، کوئی اچھا اثر تو نہیں ڈالا۔ اس کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے بڑے تدبر اور فہم و فراموشی کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام روشن کیا ہے سفارتی سطح پہ، اور انہوں نے جس طرح اس جنگ کو ٹالا ہے اور جنگ بندی کا سہرا انتصار سجتا ہے، اور جو کہ نوبل پرائز کے باہر کے ملک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقدار ہے، تو یہ بہت بڑی پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ہے، اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے فیلڈ مارشل آصف منیر نے اور شہباز شریف صاحب نے، اور اس کا سہرا انتصار جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایران ابھی آج بھی قطر میں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے جو $12 ارب آپ نے ایم او یو میں کنفرم کیے تھے کہ ہم ریلیز کر دیں فوراً، وہ کم از کم $6 ارب جو قطر کے پاس ہے وہ دیے جائیں، اور باقی 6 ارب وہ بھی مجھے دیے جائیں، اور جو ہمارے معاہدے ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اگر عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پرماننٹ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر دوبارہ ان کی جھڑپیں ہوگی جو کہ پوری دنیا کی اکانومی کو تہس نہس کر دی ہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ $60 سے پر بیرل سے بڑھ کے 114 بیرل تک بھی گیا ہے ریٹ، اور اب پوری دنیا کی اکانومی تہس نہس ہو گئی، پاکستان کا اپنا پٹرول اور ڈیزل جو ہے 300-400 کے قریب پہنچ گیا، اور اب جب ریٹ گرے گا آپ نے دیکھنا نیچے آ رہے، تو یہ پاکستان کی اکانومی کیونکہ انرجی کا بل بہت زیادہ ہے ہمارا، $3 ارب مانا ہے، اور اگر اس میں ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے اکانومی پہ، ہمارے ڈالر کے ریٹ پہ بہت زیادہ اثر آتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ کو لون لینا پڑتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے پاکستانی روپیہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 3 سال میں 340 سے کم ہو کے آج 280 کے قریب ہے، بلکہ 280 سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو یہ سارا کریڈٹ آصف منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ڈھونڈی حوالہ بلیک مارکیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کو سارا کو جو لوگ تھے وہ کچھ پکڑے گئے، کچھ زیر زمین ہو گئے، اور آج اللہ کا شکر ہے ڈالر جو 400-500 کی باتیں ہوتی تھی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ 250 کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا اگلا ٹارگٹ ہے ہی ابھی 275 اور پھر 250 تک جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کی کتنی ویسے قطع کلامی کی معذرت ملک صاحب، یہ اگر ہو جاتا ہے تو بڑا خوش آئند ہے، اس کے کس حد تک چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ چانسز دیکھو 340 سے گر کے اگر 280 پہ آیا ہے تو 60 پہ گرے، ابھی تو آپ کو دیکھو نا 280 کا مطلب آپ کو صرف 30 روپے کا فرق رہ گیا، تو 30 روپے کا فرق کو اتنا بڑا، وہ بھی اسٹیٹ بینک کی وجہ سے۔ اسٹیٹ بینک آپ نے پڑھا ہوگا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے بیان بھی دیا کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے $9 ارب مارکیٹ سے خریدے،
اگر وہ مارکیٹ سے خریدنا بند کر دیں تو ڈالر کا ریٹ اور زیادہ گر جائے گا، کیونکہ ان کی خریداری کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ رکا ہوا ہے، ورنہ یہ 250 جانے میں اس پہ 1 مہینے کا صرف ٹائم لگے گا اور 250 تک چلا جائے گا. اور ڈالر کا ریٹ گرتا ہے تو ہماری، کیونکہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ 60% امپورٹ ہو کے پھر ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور اگر ہماری ڈالر کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے، امپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو انفلیشن بڑھتا ہے. اور امپورٹ ابھی ہماری سستی ہوئی ہے ڈالر کا ریٹ گرنے کی وجہ سے، آپ کو دیکھیں انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% پہ آ گیا، اور آپ کا جو ہے سود جو ہے وہ اس وقت 1400 ارب کا حکومت کو فائدہ ہوا یہ 11% ہونے کی وجہ سے. اور اس 5 ارب ڈالر کی گورنمنٹ جو ہے ہر سال جو ہے سود کے قرضے واپس کرتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے اگر ڈالر کا ریٹ بہتر ہوگا تو گورنمنٹ پاکستان کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اور 9 ارب تو آپ کے 9000 ارب تو آپ کو چلا جاتا ہے سود کی اندرونی اور بیرونی قرضوں کی مد میں. 18,000 سے 9,000 اگر آپ کا چلا جائے گا بجٹ میں، بچے گا کیا آپ کے پاس؟ صوبوں کو الگ دینا ہے، بے نظیر انکم دینا ہے، ڈیفنس میں دینا ہے. تو ابھی حکومت کو جو ہے آپ دیکھیں پچھلے جو ڈیٹا آپ دیکھیں تو 3 سال پہلے جو ہماری کلیکشن تھی وہ 5 کھرب تھی، جو آج بڑھ کے 12 کھرب کے قریب پہنچ گئی ہے. اس طرح ٹیکس پیئر تھے وہ جو صرف 4 ملین سے اب 6 ملین پہ آئے ہیں. تو اس کا مطلب ٹیکس تو ٹیکس پیئر ہی دے رہے ہیں، نئے ٹیکس پیئر تو انہوں نے ابھی تک اپنے نیٹ ورک میں شامل نہیں کیے. تو جب تک نئے ٹیکس پیئر نہیں آئیں گے تو ہماری ریونیو نہیں بڑھے گا، ریونیو نہیں بڑھے گا تو ہمیں قرضے لیں گے تو آپ کا ملک پہ بوجھ بڑھتا رہے گا، آپ کی اکانومی جو ہے قرضوں پہ ہی چلتی رہے گی. اچھا ملک صاحب، آپ نے ڈالر کا جس طرح سے بتایا یا دیگر اور بہت سارے معاملات کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، اسی طرح پیٹرول کی پرائسز بھی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے لوگوں کے لیے. اور جس طرح معاہدے پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن چونکہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی، اس نے جہاں دنیا بھر کی معیشت کو ہلایا، یہاں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے. 40 سے 50% پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ دیکھا گیا. اب جمعے کے حوالے سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں کہ کچھ نیچے آئیں گی. آپ کا تجزیہ پیٹرول کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھو اللہ کرے یہ جو خطرہ ہوتا ہے ایران اور امریکہ کا ہی خطرہ ہوتا ہے، جو جھڑپ ہوتی ہے تو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں. حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم ابھی کم کریں گے تو کل پھر بڑھانا پڑ جائے گا، تو وہ ویٹ کر رہے ہیں اس وقت. اور امید ہے کہ جو اس وقت پاکستان اور قطر آربیٹریٹر سالس جو ہے ان کی صلح کرا رہے ہیں، اور یہ جھڑپیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو اس چیز پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ مذاکرات ہی آخری حل ہے، اور اس حال پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر ظاہر پیٹرول کی قیمتیں اور گرنی ہے. $60 سے ابھی بھی $74 ہے، $14 ابھی بھی زیادہ ہے. $60 تک دوبارہ جاتی ہیں، پھر دوبارہ وہی ریٹ ہو گئے جس ریٹ سے چلی تھی قیمتیں. اور پاکستان میں کیونکہ حکومت جو ہے لیوی ٹیکس بہت زیادہ لیتی ہے گورنمنٹ، کبھی بھی 60 سے 70 روپے تو وہ لے لیتے ہیں. تو اس سے جو ہے اگر وہ اپنا فری کرتے ہیں انٹرسٹ آف کنٹری اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو 70 روپے تو یہ فوراً گر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ ایران سے اگر امریکی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا ہم نے دیکھا جو 47 سال ایران نے سینکشنز میں گزارے، پاکستان بڑا پرماننٹ رہا، پاکستان نے ثالثی بھی کروائی، بہترین کردار بھی ادا کیا. ابھی بھی پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بڑی کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو کیا پاکستان ایران سے کوئی پیٹرول یا گیس کی خریداری کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ بالکل خرچ ہے. ہماری دیکھو نا، ان کی گیس لائن تو تیار پڑی، انہوں نے پائپ بھی بچھا دی ہیں. اگر ہم نے نہیں بچھائے، اور وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارا اس جنگ میں ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور پاکستان تشکر کے آپ کے سامنے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی انہوں نے لگائے ہیں. تو پاکستان کے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت کر کے ان کو دونوں ملکوں کو جنگ بندی کی طرف راغب کیا. ورنہ کوئی بھی ملک آپ کے سامنے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا. ان کی جرت ہے اور ان کی فہم و فراست ہے جو انہوں نے ان کو قائل کر کے جنگ بندی پہ لے آئے، اور آج اللہ کا شکر پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا ہے. تو میں کوئی وجہ نہیں، پاکستان کی ایران ہیلپ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور ہمیں کیونکہ ہمارے بارڈر پہ کھڑا ہے، اور ہماری ٹرانسپورٹ کا کاسٹ بہت بڑھتی ہے، ہمارے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے ایران سے زیادہ کوئی قریب ملک نہیں جس کو ہم اتنی جلدی اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو ایکسچینج کر سکیں. اور ہمارے بارڈر پہ آپ کے سامنے اس وقت بارڈر مارکیٹیں بھی بنی ہوئی ہیں، تو اب اس کو بھی اس میں مزید اضافہ ہوگا. بارڈر پہ اگر مارکیٹیں بن جاتی ہیں تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے شاپنگ مال میں جانا ہے، اپنا مال خریدنا ہے اور دینا ہے. تو یہ تو بہت بڑی سہولت ہو جائے گی اگر
वाटर मार्केटें बन जाती हैं। ठीक। अच्छा, हमने जिस तरह ये ईरान और अमेरिका का मामला देखा, 2 दिन फिर कोई झड़पें हुई, उसके बाद आज फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप देखते हैं कि किसी मुआहिदे तक दोनों ममालिक पहुंच जाएंगे और झड़पें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी दोनों तरफ से? और ये दोनों तरफ से मसला ये है कि इनको फेस सेविंग भी चाहिए, अपने अपनी आवाम को मुतमिन करना है। ट्रम्प साहब, आपको पता है ट्रम्प खेलते ही रहते हैं, उनको कोई ना कोई बयान, अब सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। तो वो जिसकी वजह से ये अभी भी जो हालिया इनकी जंग दोबारा हुई, उसका ईरान का कहना है कि जितने भी हमने हमलाए हुर्मुज़ में जो हमारे जहाज़ों का हमने रूट दिया था, उससे रूट को जो छोड़ेगा तो उसको हम नहीं जाने देंगे। तो जो सिंगापुर का जहाज आया था, उसने उस रूट को वायलेट किया, दूसरी रूट से उसने जाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसको वार्निंग दी। उसके बाद उन्होंने उस पर ड्रोन हमला किया, और उसके जवाब में अमेरिका ने बजाय तब्बर से खून उठा के बात कर लेता, उसने हमला कर दिया। फिर जवाब में इनको भी कुवैत में और बहरीन में हमला करना पड़ा। तो अभी दोबारा साल से उन्हें, जब कतर ने पाकिस्तान को दोबारा समझाया, भाई इस तरह बच्चों वाली लड़ाई गुल्ली डंडा नहीं करें, आप बैठ के बात करें और मसले को हल करें। तो अभी उनकी समझ में आया, अल्लाह का शुक्र, आज बैठ गए, अल्लाह करे ये बैठे रहे और मुज़ाकरात चलते रहे और किसी नतीजे में पहुंच जाए। ठीक। अच्छा, बस लास्टली और शॉर्टली मुझे अफगानिस्तान के हवाले से भी पूछने, चूंकि ईरान और अमेरिका की बात हुई, तो हम देखते हैं मलिक साहब के अफगानिस्तान से भी मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान उसके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आती है, जो कि यकीनी तौर के ऊपर इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इसको इंडिया की बैकिंग हासिल है, इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? तो अफगानिस्तान वाले ये काबिल भरोसा नहीं रहे हम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इनके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इस उम्मीद पे था कि पाकिस्तान ये तालिबान की हुकूमत होगी तो पाकिस्तान महफूज होगा, ठंडी हवाएं आएंगी। ठंडी क्या, यहाँ से तेजाबी हवाएं आ रही हैं, आग हमारी तरफ बरसा रहे हैं। तो दहशत गर्दों भी जो थे कराची में जो इसकी रेंज पे हमला किया है, और अफगानिस्तान से ये अल्लाह का शुक्र है, एक आदमी पकड़ा भी गया है, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया, एक के बदले 10 मारे हम। और उनको बताया है कि आप पाकिस्तान जो आपका लिहाज नहीं करेगा, एक मारेंगे तो आपको 10 मारेंगे, और घुस के आके मारेंगे। तो उनको सबक आप सीखना चाहिए। अगर सबक नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद इंटेलिजेंट, उसके पास सारे सोर्स मौजूद है, और उसकी बेहतरी यही है कि वो पाकिस्तान के साथ बरादराना तल्कात बनाए। पाकिस्तान इंडिया के बेकावे में ना है, उसका आलाकार ना बने, पाकिस्तान का बाजू बने, पाकिस्तान का भाई बने, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरक्की करें। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। आप लोगों से मुलाकात होगी अपने प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।